کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. کہتا ہے تیرے نالے، تیری آرزو، تیری تمنا اتنی بلند ہو اور اتنی پختہ ہو اور اتنی زور آور ہو کہ رب بھی آسمان سے بیٹھ کر کہے کہ میرا بندہ یہ جو رستے پر چل رہا ہے. میں چونکہ یہاں کھڑا ہوں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرقد پہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا. تو جب آپ نے انہیں جانا انہیں مانا کہہ دیا، پھر آپ بریلوی کو نہ مانیں، نہ پھر دیوبندی کو نہ مانیں، نہ پھر اہل حدیث کو نہ مانیں. جب انہیں جانا انہیں مانا تو پھر بات شروع بھی رسول اکرم سے ہوگی اور بات ختم بھی رسول اکرم پہ ہوگی. پھر بات شروع بھی نبی کے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے ہوگی، حبشے کے کالے بلال سے ہوگی، اور ختم بھی انہی لوگوں پہ ہوگی جنہوں نے حضور کو جانا اور حضور کو مانا، اور وہ صحابہ اکرام. جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے ردان پیدا کریں گی، جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے ردان پیدا کریں گی، جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے ردان پیدا کریں گی. دیوبندی ایک ہی دادے کی اولاد ہے. اسانی جڑی پارٹی بھی بریلویوں کی پارٹی نہیں، اسانی جڑی پارٹی کسی ایک جماعت کی پارٹی نہیں، اسانی جڑی پارٹی کسی ایک فرقے کی پارٹی نہیں. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ جو میل جول رکھ رہے ہیں، یہ آپ اہل سنت کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ اتحاد یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو بد مذہب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ اہل سنت کو اکٹھا کریں، اہل سنت کے ساتھ مل کے تو پھر آگے چلیں. دیکھیے کہ کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہی نہیں. یہی سواد اعظم ان بد مذہبوں کے لیے اور دوسرے کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے یہ کافی ہو جائے گا. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. اب سعد حسین رضوی کے اس قول پر باقاعدہ ان کے رہنما سے گفتگو ہوئی، کیونکہ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو گفتگو نہیں کی اور جو ہے ان سے گفتگو کر لینی چاہیے تھی. اب کتنے دن گزر چکے ہیں. اب یہی اقوال میں نے ان سے بھی عرض کیا جن رہنما سے ہماری گفتگو ہوئی، تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ پھر بعد میں اقوال یہ عبارتیں بنتی ہیں، پھر عبارتوں پر حکم پوچھے جاتے ہیں، اور پھر جب اکابرین کے حکم اس پر لگتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اہل سنت و جماعت کی جو یہاں پر عوام ہے ان کے سامنے جب یہ پیش کیا جائے گا کہ ان کا تو یہ قول موجود ہے کہ اقبال کے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رب بھی آسمان سے بیٹھ کر کہے. اب یہ آسمان پر بیٹھنا یہ کیا رب کے شایان شان ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے تو آپ کی جنگ رہی بد مذہبوں کے ساتھ اسی جو ہے اس طرح کے لفظوں پر کہ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا رسالہ اس پر لکھا اور گاہے بگاہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر رد کرتے رہے. میں وہ بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں. تو یہ ہم نے ان کے رہنما سے بات کی کہ باقاعدہ ان تک پیغام پہنچایا جائے، اور کتنے دن گزر چکے ہیں. اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان تک پیغام بھی پہنچایا اور پھر یہ سارے معاملات ہو چکے، لیکن ابھی تک کسی پتے کے ہلنے کی بھی آواز نہیں آئی کہ اس سے جو ہم نے کہا صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ یہ سبقت لسانی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. اور غالب گمان ہمارا یہی ہے کہ اسی وجہ سے ہی کہ سبقت لسانی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا اور ان کی زبان سے نکل گیا کہ رب آسمان سے بیٹھ کر کہے. تو وہ یہ کہہ دیں کہ میرے سے زبان سے نکلا ہے، اصل میں میرا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز آپ کا عقیدہ ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کتنی سختی فرماتے ہیں. دیکھیے یہ جلد نمبر جو ہے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ہم نے یہ یاد رکھے کہ ہمارے اکابرین میں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم کسی اور کو فالو نہیں کرتے کہ ہم کسی اور کا چہرہ دیکھ کر چپ ہو جائیں، نہیں نہیں جی. اور بعد میں بد مذہب اور یہ جتنے حضرات ہیں یہ اس چیز کو نوٹ رکھیں کہ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ بد مذہب نوٹ رکھتے ہیں. کیا یہ روافظ کے پاس یہ کلپ نہیں پہنچا؟ کیا خوارج کے پاس یہ کلپ نہیں پہنچا؟ ان کے پاس محفوظ ہیں، اور ٹائم آنے پر وہ پھر منہ پہ ماریں گے دیکھو تمہارے بڑے بڑے تو اہل سنت کے بڑے اسٹیجوں پر چڑھ کے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اہل سنت میں ان جیسی تنظیم کوئی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو ان کا تو عقیدہ یہ تھا، وہ تو یہ لفظ بولتے تھے. بعد میں پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ نہیں نہیں ان کا اصل میں جو ہے وہ عقیدہ اعلیٰ حضرت والا تھا. وہ تو الفاظ دیکھیں گے کہ صریح الفاظ دیکھو ان کے یہ ہیں. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر واضح طور پہ یہ اس کا ذکر فرماتے ہیں. جلد نمبر یہ 14 ہے اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر 283 ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 13واں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں
اور نہ اس کے لیے کوئی جہت، نہ فوق اور نہ تحت، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ پھر امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی آپ کے جو ہے وہ نقل کرتے ہو آپ کی کتاب سے، امام حجت الاسلام غزالی، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی آپ کے لحاظ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جہد کے قائل ہیں ان کا کافر ہونا واضح ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں انہی کی کتاب کے اندر کہتے ہیں صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، یہ کہے عرش پر ہے، اور اس سے مراد مکان لیتا ہے، یا اس کی کوئی نیت نہیں، یا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عرش سے دیکھتا ہے، جس طرح انہوں نے بولا کہ رب بھی آسمان سے بیٹھ کر کہے، انہوں نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عرش سے دیکھتا ہے، یا کہتا ہے کہ وہ آسمان میں ہے، یا اس طرح کے لفظ وہ بولتا ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ لکھا کہ یہ کلمات وہ ہیں جو ہمارے ائمہ کے نزدیک بالاتفاق کفر ہیں، اور اس کو جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 283 صفحہ پر ذکر فرمایا، اور 284 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بحر الرائق میں ہے کہ اگر کسی نے کہا اللہ آسمان میں ہے، اگر تو اس نے وہ مراد لیا جو ظاہراً اخبار میں ہے تو پھر کافر نہیں، یعنی ایک جہت کو بیان کیا اور دوسری جہت کو بیان نہ کیا، یہ بیان کرنے کے اندر نفی ہوئی، تو اس صورت کے اندر وہ کافر نہیں۔ اور اگر اس نے مکان مراد لیا تو کفر ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ارادہ نہ کیا تو اکثر کے نزدیک وہ کافر ہے، اور یہی اصح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی صحیح ہے کہ اگر اس نے کچھ بھی مراد نہیں لیا اور پھر اگر یا اس نے جہت مراد لے لی ہے تو اس صورت کے اندر تو پھر جو ہے کفر لازم آ جائے گا۔ اب یہ جلد نمبر 14 ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو جلد نمبر 29 میں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کہا کہ خدا آسمان پر جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، کافر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹھنا، عرش پر بیٹھنا، اس سے مکان لازم آتا ہے، پھر مکان کے علاوہ بھی اس سے جو ہے وہ جسم لازم آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جو شخص یہ کہے، 139 صفحہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے، سوال پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ رب آسمان سے بیٹھ کر یہ کہے، تو کہتے ہیں اور کہیں نہیں ہے، شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل مکان و جہت و جلوس وغیرہ تمام عوارض جسم و جسمانیات و عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یعنی یہاں پر جو سوال کے اندر اگلی شک بھی موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اور کہیں نہیں ہے، آسمان عرش پہ بیٹھا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اب جو ہے یہاں پر تو اتنا ہے کہ رب آسمان سے بیٹھ کر کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان پر بیٹھنا، اس سے جو ہے وہ تو ایک تو یہ کہ جہت لازم آتی ہے، دوسرا یہ کہ جسم لازم آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کے کانٹیکسٹ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جہت، جلوس، تمام عوارض جسم و جسمانیات و عیوب و نقائص اس سے پاک ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ عیوب ہیں، نقائص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ یہ لفظ کہ اس شخص نے کہا سخت گمراہی کے معنی دیتا ہے، اس پر توبہ لازم ہے، عقیدہ اپنا مطابق اہل سنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت عطا فرمانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی سختی سے کلام فرمایا اور پورے رسالے لکھے ہیں۔ اب آگے بڑھیں تو یہ صرف یہاں پر نہیں بلکہ اور یہ کباتیں کیوں پیدا ہوئی، اب آگے بڑھتے ہوئے ہم جب قدم دیکھتے ہیں تو جب خوارج کے ساتھ میل جول ہے، جب کہ العقیدۃ الطحاویہ کے اندر عبارت واضح طور پر موجود ہے کہ امام طحاوی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جہاں پر ذکر کیا، فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو بندہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اسے خندہ پیشانیوں سے ملنا تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دور کی بات ہے، ہم تو اسے بغض رکھتے ہیں۔ اور جو خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عزت جن کی وجہ سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے بغض رکھے اور ان کو اذیتیں پہنچائے، رات دن یہ کہے کہ ان کو یہ بھی علم نہیں، ان کو وہ بھی پتہ نہیں، اور اس طرح کی وہ گفتگویں کرتا رہے، پھر ان کے بارے میں یہ لفظ بولنا کہ حافظ صحیح جیسے رجال، تو ان کی تعریف کرنا، تعظیم و توقیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے، کیا وہ ان کے سامنے نہیں ہے؟ تو یہ صرف اور صرف اصلاح کی وجہ سے ہے۔ کئی پیغامات پہنچائے گئے لیکن جیسا میں نے کہا کہ پتہ ہلنے کی بھی ابھی تک آواز نہیں آئی، بجائے اس کے کہ اس کو رد کیا جاتا۔ اور میں نے کہا کہ یہ دور اندیش ہو کر دیکھیں، عوام بھی دیکھیں اور ان کے قائدین بھی دیکھیں، وہ رہنما بھی دیکھیں، اور تھوڑی سی دور اندیشی اپنے اندر پیدا کریں کہ کل کو جب یہ زمانہ گزرے گا تو اگلے زمانے کے اندر عبارات جو ہیں وہ جائیں گی، اور اپنے نہ بھی جو ہیں وہ لے کے جائیں، غیر لے کے جائیں گی، کیونکہ غیروں کے پاس یہ سارے جو ہے یہ مواد انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت پھر ہم جو ہے وہ عوام اہل سنت کے سامنے رکھیں گے، یہ دیکھو یہ بڑی جماعت تھی، یہ بڑا تمہارا لیڈر تھا، یہ بڑا
बड़ा कायद था, इसने ये लफ्ज़ बोले हुए हैं, तो फिर उन लफ्ज़ों पर जब हुक्म पूछे जाएंगे फिर क्या बनेगा। इसलिए आज वक्त है, आज अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, आज सांसें चल रही हैं, आज का रद्द किया हुआ कल काम आएगा, कल फिर शख्सियात मजरूह होने से बच जाएंगी, वगरना तो अकाबिरीन पास ऐसा नहीं होगा कि इनकी तरफ लोग पलटेंगे, लोग आला हज़रत की तरफ पलटेंगे, लोग मुजद्दिद अल-फ़ैसानी की तरफ पलटेंगे, लोग हमारे बड़ों की तरफ पलटेंगे और उनकी इबारत फिर फिट की जाएंगी। अब देखिए कि जब जो है ये रिजाल के लफ्ज़ बोले गए, क्या फिर सईद रिजाल है, क्या इससे रद्द किया गया बाद में कि नहीं हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है और जो है वो हमसे इस मामले के अंदर ख़ता हो गई है, जो है वो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर ये जो रब भी आसमान से बैठ कर कहे, इसके लिहाज से भी कई पैगामात भेजे गए लेकिन अभी तक बिल्कुल खामोशी है। और अगर हम रद्द नहीं करेंगे तो फिर कल को अवाम अहले सुन्नत किसकी तरफ देखेंगे। अब तो ये कहा जा सकता है देखो तुम हमारे सामने ये इबारत लेके आ रहे हो फ़लाँ आलिम का उसी ज़माने के अंदर ये रद्द मौजूद है, तो जब रद्द होगा तो फिर जो है वो अवाम अहले सुन्नत को इस तरह नहीं कहा जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ से फिर मसला आगे निकला कि वो इतने जरी हो गए मुलाकातों की वजह से कि उन्होंने कहा जी हमने बाबा जी के मज़ार पे हाज़िरी दी है और वो कहते थे इन्हें जाना उन्हें माना, तो इसलिए सरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात शुरू होनी चाहिए, अबू बकर उमर उस्मान अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इनसे बात जो है इन तक होनी चाहिए, इनसे शुरू होनी चाहिए, फिर ये देवबंदी ये वहाबी ये सारे छोड़ दें और इससे आगे होकर सोचें। अब असल में जो मामला था, जो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहिमहुल्लाह ताला आपने जो मेहनत की थी और कुरान और हदीस की रोशनी में की थी, कोई अपने अक़वाल पेश नहीं किए थे कि अपनी मर्ज़ी से कोई अपनी ख्वाहिशात पर चलते हुए, वो भी मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला भी आपके सामने फ़तावा रज़विया से पेश करता हूँ। तो इतने जरी हुए कि यहाँ तक उन्होंने कहना शुरू कर दिया। मैं चूँकि यहाँ खड़ा हूँ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की मरक़त पे, तो वो फरमाया करते थे कि उन्हें जाना उन्हें माना। तो जब आपने उन्हें जाना उन्हें माना कह दिया, फिर आप बरेलवी को ना माने, ना फिर देवबंदी को ना माने, ना फिर अहले हदीस को ना माने। जब उन्हें जाना उन्हें माना तो फिर बात शुरू भी रसूल अकरम से होगी और बात ख़त्म भी रसूल अकरम पे होगी। फिर बात शुरू भी नबी के पहले हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली से होगी, हबशे के काले बिलाल से होगी, और ख़त्म भी उन्हीं लोगों पे होगी जिन्होंने हुजूर को जाना और हुजूर को माना, और वो सहाबा इकराम। देवबंदी एक ही दादे की औलाद है और जो कोई फ़र्क तशरीहात का फुरूई तौर पर है भी सही, हजूर की इज्जत पे इकट्ठे, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे इकट्ठे, सहाबा पे इकट्ठे, अहले बैत पे इकट्ठे, इमाम अबू हनीफा पे इकट्ठे। अब वो तो जरी हुए ही थे लेकिन इधर स्टेजेस से भी इस तरह की बातें आना शुरू हो गई और यहाँ से भी जो है वो इससे बालातर होने की गुफ्तगू होनी शुरू हो गई। स्टेज इनका, बंदा इनका, जलसा इनका, ये सारे मामलात इनके, और आगे गुफ्तगू जो है वो गैरों की जा रही है। असली जड़ी पार्टी भी बरेलियों की पार्टी नहीं, असली जड़ी पार्टी किसी एक जमात की पार्टी नहीं, असली जड़ी पार्टी किसी एक फिरके की पार्टी नहीं। असली अपने देवबंदियां भरावां वास्ते भी दोवें बाहां खोल के इस्तकबाल करेंगे। असली अपने देवबंदियां भरावां वास्ते भी दोवें बाहां खोल के इस्तकबाल करेंगे। जेड़ा भी खत्मे नबूवत दी ताज ते साडे नाल खड़ा असली उसने हाजिरी बुलाना और क़यामत तक लखनऊ के दरवाजे उस पर अब क्या है इसका किसी के पास जवाब? कौन दे सकता है? क्या ये सारी चीज़ें वो महफूज नहीं कर रहे? कल जब अवाम अहले सुन्नत को मारेंगे उनके मुंह पे, ये देखो ये हैं तुम्हारे बड़े, फिर क्या बनेगा? तो इस वजह से आज अपने आप को संवारें और आज देखें। अब देखिए फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, ये इसकी जिल्द नंबर 21 है। अब इसी वजह से वो मिर्ज़ा, वो जो आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है, जिसको अलिफ पे भी नहीं आती दीन की, वो जो है वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को भौंकता है। क्या मजाल है उसकी और क्या औकात है उसकी? वो सिर्फ इनकी वजह से कहते देखो इनके बड़ों ने दरारें डाली हुई हैं और ये आपस में कैसे एक हो सकते हैं। देखो आज साथ रिजवी साहब वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, वो साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो जब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अलग किया हुआ है, इनके बड़ों ने अलग किया हुआ है, उन्होंने फतवे लगाए हैं, तो फिर बच्चे कैसे एक हो सकते हैं? आज फिर देखो इन पर फतवे लग रहे हैं। तो उसको भौंकने की जो है वो जुर्रत किसने दी? आप ऐसा ना करते। देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर एक राफ़ज़ी के बारे में पूछा गया कि राफ़ज़ी था और फ़िरका इस्माइलिया से उसका ताल्लुक़ था, और यहाँ पर वो कहते हैं, सवाल के अंदर कहते हैं कि मदरसा इस्लामिया हनफिया उस रास्ते में आता था जहाँ से उसने गुज़रना था। तो उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और बड़ी उसकी आओ भगत की और बड़ा जो है वो उसको हाथ डाले, ये सारा कुछ किया।
تو جب پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے اپنے لیے جہنم کا سامان پورا کیا. اب جس نے بد مذہب کی توقیر کی، تعظیم کی، فرمایا انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے لیے جہنم کا سامان پورا کیا. انہوں نے اپنی بدفعلی سے عرش الہی کو ہلا دیا، انہوں نے واحد قہار کا غضب اپنے سر لیا، انہوں نے قرآن عظیم کی تحقیر کی، انہوں نے دین اسلام کے ڈھانے پر مدد دی. اور قرآن کریم کو پیش کرتے ہوئے سورہ نمبر 11 اور 113 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ظالموں کی طرف میل نہ کرو، ترجمہ ہے کہ تم کو دوزخ کی آگ لگے گی. ظالموں کی طرف میل نہ کرو، ان کی طرف اپنا جھکاؤ نہ کرو، ان سے میل جول نہ رکھو. کیوں؟ فرماتے ہیں تم کو دوزخ کی آگ لگے گی. اور یہ کس کانٹیکسٹ میں ذکر کیا ہے؟ یہ کانٹیکسٹ میں ذکر کیا ہے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میل جول سے. فرماتے ہیں اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اگر شیطان بلا دیتا ہے تو جب یاد آ جائے تو پھر اٹھ جاؤ ان کے پاس. اگر ویسے بھول کے بیٹھ گئے ہو تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اگر تجھے یاد شیطان بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مت 2 حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے، اب جب رجال اس کو بولا گیا تو کیا یہ چھوٹی بات تھی کہ سرکار کا فرمان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے، یہ کانٹیکس ہے بد مذہب کا، اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب اس کی مدح کی جاتی ہے رب غضب فرماتا ہے اور عرش الہی ہل جاتا ہے. عرش الہی کانپ اٹھتا ہے. اور پھر آگے حوالہ جات ذکر کیے اور پھر کہتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے باکشادہ پیشانی ملے، یعنی جو ہے وہ خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کرے. اور یہ تو یہاں پر تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور صریح طور پر ہو رہی ہیں، اور پھر صرف ملاقاتیں نہیں، ان کی توقیر کی جا رہی ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کو اپنے سٹیجز پر بلایا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اب یہاں پر فرماتے ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ تنظیم صرف جو ہے وہ بریلویوں کی تنظیم نہیں ہے، تو ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، اس طرح کی عجیب سی گفتگو کی جا رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، اس نے اس چیز کی تحقیر کی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی کلام پاک کی اس نے تحقیر کی. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عبارت نہیں بلکہ آپ نقل فرما رہے ہیں، موقف ان کا اپنا ہے. اور یہ بطور دلیل کے تقویت کے کہ بد مذہب کے پاس جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لے کے آ رہے ہیں کہ سرکار نے ایسا فرمایا کہ جو بھی کسی بد مذہب کو سلام کرے کہ اس سے باکشادہ پیشانی ملے تو اس نے ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، یعنی ایسی گفتگو کرے جس سے وہ خوش ہو. تو یہ ان کی خوشی کے لیے ایسا کچھ کیا جا رہا ہے، وگرنہ تو اور کیا بات ہے. تو کہا جی اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، معاذ اللہ. قرآن آگے فرماتے ہیں 6 حدیثوں میں ہے جس نے کسی بد مذہب کی توقیر کی اس نے دین کے ڈھانے پر مدد دی، دین کو ڈھانے میں مدد دی. اب یہاں پر توقیر اور تعظیم کے لفظ بولے جا رہے ہیں، رجال کہا جا رہا ہے ان کو جن کے ساتھ ساری زندگی سٹیجز پر. کیا وہاں پر خادم حسین رضوی صاحب موجود نہیں تھے کہ جس سٹیج پر اس کو جو ہے وہ حافظ سعید کو باقاعدہ مناظرے کے چیلنجز کیے جا رہے تھے، اور خادم حسین رضوی رحمہ اللہ ان کے الفاظ کیا ہیں اس کے بارے میں؟ کیا یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود نہیں ہیں؟ اور پھر اس کو رجال کہا گیا اور وہ سارے معاملات. تو یہ کیوں ہیں؟ اس سے جو ہے وہ آج اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی کانٹیکسٹ میں آگے جا کے فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے اب یہ ان کے لیے اب کیا کرنا ہے، ایسا ہو گیا اب کیا کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو 2 حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو کوئی گناہ کرے تو فوراً توبہ کر، پوشیدہ کی پوشیدہ اور اعلانیہ کی اعلانیہ. اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لے کے آئے کہ اگر ان سے ایسا ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ اس کی فوراً توبہ کریں، پوشیدہ کی پوشیدہ اور اعلانیہ کی اعلانیہ اس کی توبہ کریں. اب یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر اس کا 104، 5 اور 6 ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ وہی کہ اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آئے پر جو ہے وہ ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اس آیت کے حکم میں ہر کافر و مبتدع اور فاسق داخل ہے، ان میں سے کسی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں. ہر قسم کا فاسق اور جو ہے بد مذہب اس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں داخل ہے. اور ظالموں کی طرف میل نہ کرو کہ تمہیں آگ چھوئے گی. فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں.
تو اب اسی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرماتے ہیں کہ ابن حبان، طبرانی ان کی حدیث کے اندر موجود ہے، ان کی روایت کے اندر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تواکلون ولا تشاربون ولا تجالسون ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، اور جب وہ مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور جب وہ مر جائیں تو اس وقت ان کے جنازے پر نہ جاؤ، اور نہ ان کی نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور پھر آگے کچھ چیزیں ذکر کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل مبارک ذکر کیا کہ آپ ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو آپ نے بھوکا پایا، اپنے ساتھ کاشانہ خلافت میں لے آئے، اس کے لیے کھانا منگایا، جب وہ کھانے بیٹھا کوئی بات بد مذہبی کی اس سے ظاہر ہوئی، فوراً حکم ہوا کہ کھانا اٹھا لیا جائے اور اسے نکال دیا جائے، سامنے سے کھانا اٹھوا لیا اور اسے نکلوا دیا۔ یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل مبارک۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے کسی نے آ کر عرض کی فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، فرمایا لا تقرأہ منی السلام، میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا، اس نے تو کہا ہے لیکن میری طرف سے سلام نہ کہنا، کیوں؟ فرماتے میری طرف سے سلام نہ کہنا، میں نے سنا ہے کہ اس نے کچھ بد مذہبی نکال لی ہے، یعنی وہ تو کوئی بد مذہب ہے، تو اس وجہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، تو میرا سلام اس کو نہ کہنا اگرچہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کو راستے میں ایک بد مذہب ملا، کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا، عرض کی ایک کلمہ، آپ اپنا انگوٹھا چنگلیا کے سر پر رکھ کر فرمایا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سنوں گا، آدھا کلمہ بھی نہیں سنوں گا، تم کہتے ہو تھوڑا سا، میں کہتا ہوں آدھا کلمہ بھی تم سے نہیں سنوں گا۔ لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ بد مذہبوں میں سے ہے، فرمایا یہ انہی میں سے، یعنی بد مذہبوں میں سے۔ اور آگے حضرت امام ابن سیرین جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کیا ان کے پاس دو بد مذہب آئے، عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا، عرض کی کچھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا، انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں، میں اٹھا جاتا ہوں۔ آخر وہ خائب و خاسر چلے گئے، لوگوں نے عرض کیا امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں۔ اور آگے فرماتے آئمہ کو یہ خوف تھا، بڑے بڑے جو ہمارے پہلے حضرت عمر فاروق، پھر عبداللہ بن عمر، پھر حضرت یعنی صحابہ کا تذکرہ، پھر تابعین میں سے حضرت سیدنا سعید بن جبیر کا تذکرہ، پھر حضرت ابن سیرین کا تذکرہ، اور میں صحابہ کا اور ہمارے جو اکابرین ہیں آئمہ ہیں ان کے تو یہ معاملات تھے کہ آئمہ کو یہ خوف تھا، اور اب عوام کو یہ جرت کہ عوام اب اس طرح کی جرتیں کرنا شروع ہو گئی ہے۔ کیا صحابہ کا عقیدہ کوئی ان کا عقیدہ جو ہے وہ ہم نے کسی اور سے عقیدہ لیا ہے کہ صحابہ سے ہم نے عقیدہ نہیں لینا تو کسی اور سے عقیدہ لینا ہے؟ تو ان کو تو یہ خوف رہے بد مذہب سے، لیکن آج یہ کہا جائے کہ کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے، بچے کو پڑھانا ہی ہے تو کسی سے بھی پڑھا لو، بچے کو بھیجنا ہی ہے کسی کے پاس بھی بھیج لو، ہم تو ٹھیک ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں آئمہ کو یہ خوف تھا اور اب عوام کو یہ جرت، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز کی تعلیمات، اور اپنی بات نہیں، قرآن، حدیث، صحابہ کے فرمان، تابعین کے فرمان، اور ان کے جو ہے وہ عمل ذکر کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ بد مذہب کے پاس ہرگز بھی بیٹھا نہیں جائے گا، اگر اس سے جو ہے وہ بد مذہبی ظاہر ہے تو اس وجہ سے ان کی بد مذہبیاں تو عیاں ہیں جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے اور جن کی تعریفات یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے قبلے کو آج سیدھا کریں کہ کل عوام اہل سنت کو دشواری ہوگی، اور جس دلدل میں یہ پھنس رہے ہیں اس دلدل سے پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغامات بھجوائے گئے، لیکن جب اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا تو چونکہ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے رد کرنا ہے، اور رد اس وجہ سے کرنا ہے کہ کل کو اہل سنت جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور ان کی وجہ سے اہل سنت پر حرف اور اہل سنت پر ضربیں نہ لگائی جائیں، دیکھو یہ تو بڑے سٹیجز تھے، یہ بڑے قائد تھے، یہ بڑے تھے، یہ بڑے تھے، اور بڑے بڑے کہہ کر وہ آگے کیا معاملات ہو جائیں۔ اور ان کو بھی ہمارا یہ پیغام ہے، اگر آپ کے پاس کوئی عوام ہے اور آپ کے پاس بڑے سٹیجز موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کے لحاظ سے اور ترقیاں عطا فرمائے، لیکن ذرا اس کو دیکھیں کہ آپ کے پاس سٹیجز موجود، عوام موجود ہے، لیکن آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ جو میل جول رکھ رہے ہیں، یہ آپ اہل سنت کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟
یہ آپ اتحاد یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو بد مذہب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ اہل سنت کو اکٹھا کریں، اہل سنت کے ساتھ مل کے تو پھر آگے چلیں۔ تو دیکھیے کہ کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی سواد اعظم ان بد مذہبوں کے لیے اور دوسرے کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے لحاظ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے یہ کافی ہو جائے گا۔ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ جو میل جول رکھ رہے ہیں، یہی آپ اہل سنت کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ یہی آپ اتحاد یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو بد مذہب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ اہل سنت کو اکٹھا کریں، اہل سنت کے ساتھ مل کے تو پھر آگے چلیں۔ تو دیکھیے کہ کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی سواد اعظم ان بد مذہبوں کے لیے اور دوسرے کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے لحاظ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے یہ کافی ہو جائے گا، اور یہی جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا قلعہ بن کے تو جو ہے اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔